اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ 4 رکعت کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ اگر اکثر مساجد میں 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا مسنون ہے؟ یا کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں؟ محمد غیاث الحق ٹیکسلا سے 4 رکعت کے بعد یہ جو تراویح کی مخصوص دعا ہے وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، چونکہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم نے یاد بھی نہیں کیا۔ وہ ذی الجبروت والملکوت اس طرح کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، چپ بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، وقفہ کیا کرتے تھے، اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کی فضیلت، کیا تراویح میں قرآن پاک سننے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت ہے؟ اگر چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جائے تو اس میں ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ صحبان اسلام آباد، چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں گے تو بھی تراویح ہو جائے گی، لیکن تراویح میں پورا قرآن سننا یہ سنت عمل ہے۔ وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور اصل تو دلیل ہے حضرت عمر کا عمل، کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ حافظ قرآن تھے، تو صحابہ کا مقصد حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہی تھا کہ قرآن مکمل ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ کہ ویسے تو صحابہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھ سکتے تھے نا تراویح، تو حضرت عمر جب مسجد میں آئے دیکھا سب لوگ کسی نہ کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے سب کو ایک پہ جمع کر دیا۔ تو صحابہ جو پہلے الگ الگ قاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا مقصد بھی قرآن سننا تھا، کیونکہ وہ خود سے ہر ایک حافظ نہیں تھا، تو بعد میں ابی بن کعب کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ سب کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ صحابہ سارے حافظ نہیں تھے، تو وہ حافظ کے پیچھے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہو جائے۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رمضان میں تراویح میں قرآن کا کم سے کم ایک دور مکمل کر لینا یہ سنت عمل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ